فرائض کے بارے میں نہیں پتہ، فرض علوم کے معاملے میں بالکل ہی معلومات نہیں ہے، تو ان کے لیے زیادہ افضل کیا ہے کہ وہ فرض علوم سیکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. بیسیکلی تو رب کی رضا مقصود ہے نا اصل تو. جی تو اس کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا بے شک بات مکمل کر کے. دیکھیں پرائرٹی کے اعتبار سے بعد میں پھر اسی میں وہ چونکہ ملا لیتا ہوں. پرائرٹی کے اعتبار سے تو یقیناً درجہ فرض کا ہے صحیح، لیکن آپ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ 24 گھنٹے بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. صحیح، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب آپ اعتکاف کے دوران ہیں تو آپ کو اپنے طبیعت میں تنوع پیدا کرنے کے لیے مختلف عبادات کو مختص وقت کی تقسیم کر لیجیے، وقت کی تقسیم کر لیں. فرض علوم ایسی چیز ہے یا قرآن سے آپ کا تعلق اگر آپ ابھی مختصر تفاسیر کو پڑھ لیں گے، مختصر طور پر آپ کی سیدھے معلومات حاصل ہو جائے گی نا، اس کی لذت آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گی کہ پھر آپ سارا سال اس کے لیے کوشش کریں گے. سبحان اللہ، یہ آپ کی پریپریشن ہے پورے سال کے لیے. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ چند چیزیں اختیار کر لیں. اب آتی ہے نوافل کی بات کہ آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے. اس میں آپ کے پاس تہجد کا موقع ہے، آپ تہجد ادا کریں. اشراق چاشت ہیں، اوابین ہیں، اور پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ادا کر سکتے ہیں. اب آپ یہ تمام چیزیں اختیار کر سکتے ہیں. اس میں پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ تو پرائرٹی آپ کے لیے پہلے فرض علوم کی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن کی ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، پھر سیرت رسول سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو ذکر و اذکار ہیں اور جو نفلی عبادتیں وہ آپ کی پرائرٹی میں آتی ہیں. اور قضا نمازیں بھی وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی میں چلی جائیں گی کہ ہم نے وہ فرض علوم کے ساتھ اور قضا نماز ادا کرنی ہے. جب آپ یہ تمام چیزوں کو ایک جگہ پر لکھ کر پرائرٹی سیٹ کر کے پھر اپنے آرام اور پھر جو ہے نا وہ تمام عبادات کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. کہ اس اسکیجول کے اندر آرام جو ہے وہ والا مت رکھیے گا جو ہم گھر میں کرتے ہیں. صحیح. گھر کے اندر تو ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے کھاتے ہیں اور 8 گھنٹے پھر جو وہ اپنے غفلت میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسکیجول وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا. یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا آرام کا جو وقت ہے جتنا قلیل رکھ سکتے ہو نا اتنا اچھا ہے. یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے نا تو کم بولو، کم سو، کم کھاؤ. یہ 3 چیزیں. یہ اعتکاف میں آپ کو اس کا موقع ملے گا تو یہاں پر آپ مشق کر لیں. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ مجھے یہ 10 دن ایک ایسا موقع ملا ہے کہ نہ بچے تنگ کرنے کے لیے ہیں، نہ گھر کے کام کرنے کے لیے ہیں، نہ مزید کسی اور کے پاس جانا ہے. اور آخر میں ایک اور عرض کہ آپ مسجد اگر تلاش کریں نا تو اپنے محلے کی ویسے تو کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے محلے کے اندر آپ کے دوست روزانہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، آپ کے لیے برگر بھی لا رہے ہیں، پیزا بھی لا رہے ہیں کہ بیٹھو بھائی آپ مسجد میں بیٹھے ہو، تو وہ آپ کو عبادت کا ذوق نہیں حاصل کرنے دیں گے. پھر آپ ایسے مقام پر بیٹھیں کہ جہاں آپ کے جاننے والے پہنچنے سے پہلے نا آنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار اتنا دور بیٹھا ہوا ہے کہاں اس سے ملاقات کرنے کے لے جائیں. اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر آپ کا اعتکاف آپ کا ایسا کمال ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ اس کو یاد کرتے رہیں گے. یعنی دنیا اور دنیا داری سے کٹ کر بیٹھنا ہے. بالکل اسی انداز سے آپ کو بیٹھنا ہے، دنیا اور دنیا داری سے کٹ کر، کیونکہ اب آپ ایک مقصد لے کر گئے. بہت اچھا. اگر مقصد لے کر گئے تو اور مقصد ہی حاصل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.